محمد و آلہ و صحبہ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ تربیتی کنونشن جمعیت علماء اسلام تحصیل خانیوال کے زیر اہتمام جامع مسجد الخلیل میں انعقاد پذیر ہے۔ علماء اکرام کی جو خدمات ہیں وہ کوئی مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں علماء اکرام نے عوام الناس کی جہاں دینی ضرورت کو پورا کیا، وہاں ان کی معاشی، سیاسی اور معاشرتی ضرورتوں کو بھی پورا کیا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ جتنا بھی پیچھے چلے جائیں، ہر دور میں ہر محاذ پر آپ کو علماء اکرام کی قربانیاں نظر آئیں گی۔ آج 13 اگست اور کل 14 اگست ہمارا یوم آزادی، جو پورے ملک میں یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آپ اس آزادی کے پیچھے جائیں تو سب سے پہلے آپ کو علماء اکرام کی محنت اور ان کی جدوجہد اور کوشش نظر آئے گی۔ انگریز کو بھگانے کے لیے سب سے پہلا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، جس کو بنیاد بنا کر آزادی کی تحریک چلی۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے اکابرین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھیوں نے انگریزوں کے خلاف جو مسلح جد و جہد کی ہے، وہ تحریک آزادی بر صغیر کا ایک روشن باب ہے جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور بالخصوص پاکستان کے بنانے اور اس کے قیام کے اندر علماء اکرام کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج 75 سال گزر چکے ہیں اور علماء اکرام کو طعنہ دیا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے کہ یہ مولوی اور یہ عالم یہ تو پاکستان کے خلاف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ فریب ہے اور یہ مکر ہے۔ آپ حضرات کے علم میں شاید یہ بات نہیں، میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے۔ شیخ المحدثین حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت پاکستان کی تحریک چلی، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جس وقت انہوں نے ملک کی علیحدہ تقسیم کا مطالبہ کیا اور جماعت مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور اس مسلم لیگ کی بنیاد رکھ کے وہ لوگوں کے اندر گئے کہ ہم ایک خطہ علیحدہ سے بنانا چاہتے ہیں، ایک سرزمین کا مطالبہ کر رہے ہیں جہاں قرآن و سنت کا قانون ہوگا، اسلام کا قانون ہوگا اور مسلمان ایک علیحدہ مملکت اور ریاست کے اندر رہیں گے۔ تو اس وقت کے مسلمان اور بر صغیر کے مسلمان، انہوں نے کہا تھا کہ جس شخص کے اپنے 6 فٹ کے وجود پر ہمیں اسلام نظر نہیں آتا، وہ دنیا کی اتنی بڑی ریاست کے اوپر اسلام کیسے نافذ کرے گا؟ لوگوں نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا کہ اس کے چہرے پہ ہمیں اسلام نظر نہیں آتا، اس کے لباس پہ ہمیں اسلام نظر نہیں آتا، اس کے وجود پہ اسلام نظر نہیں آتا، اور اس کے جو ساتھ دینے والے لوگ تھے وہ بھی سارے کے سارے اسی قسم کے تھے۔ تحریک آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جب ان کو پتہ چلا، سب سے پہلے انہوں نے قائد اعظم کی سرپرستی کی، اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان سے پڑھ کے آئے تھے، ایک بیرسٹر اور وکیل تھے اور مقدمے لڑا کرتے تھے، انگلش پڑھ کے آئے تھے۔ یہاں کے موجودہ معروضی صورتحال سے وہ زیادہ واقف نہیں تھے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے اس کی پینٹ کوٹ کی جگہ پر اس کو شیروانی پہنانے والے مولانا اشرف علی تھانوی تھے، اس کے سر پہ جناح کیپ رکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی تھے۔ اپنے سگے بھانجے مولانا ظفر احمد عثمانی اور علامہ شبیر احمد عثمانی کو اس کا ساتھ کیا۔ اور یہ حضرات جب میدان میں آئے تو لوگوں کو یقین ہوا کہ جس کے پیچھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ہاتھ ہے، جس تحریک کی قیادت کرنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے حضرات ہیں، اور جس تحریک کی قیادت کرنے والے مولانا ظفر احمد جیسے آدمی ہیں، اور جس کی قیادت کرنے والے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی محمد شفیع عثمانی ہیں، اور جس کی قیادت کرنے والے مولانا ادریس کاندلوی ہیں، مولانا رسول خان ہیں، یہ یقیناً یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ یہ علماء اکرام کی قربانیاں تھیں، اور یہ لوگ جب میدان میں نکلے، لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، حالات سازگار ہوتے چلے گئے۔ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ ہمارا سرحد اور خیبر پختونخوا کا علاقہ شاید یہ آج پاکستان کا حصہ نہ ہوتا اگر علماء اکرام کی لازوال محنت نہ ہوتی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی اور ہمارے
مفتی محمد شفیع عثمانی، ان حضرات نے ان علاقوں کے دورے کیے، تقاریر کی، جلسے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے بڑے سرداروں سے ملاقات کی اور ایک ماحول بنایا، ایک ولولہ پیدا کیا، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ سارا کا سارا علاقہ آج پاکستان کا حصہ ہے۔ اور یہ صرف کہی سنی باتیں نہیں ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح اس حقیقت سے بھی واقف تھے، ان حضرات کی ان قربانیوں سے بھی واقف تھے، اور اس کا برملا اعتراف بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوتا ہے، 15 اگست 1947 کو کراچی کے اندر ایک مرکزی تقریب منعقد ہوتی ہے، جہاں پاکستان کی پوری مرکزی قیادت جمع ہے اور پرچم کشائی کی تقریب ہو رہی ہے۔ سٹیج سے اعلان ہو رہا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح آئیں گے اور وہ پرچم کشائی کریں گے، باقاعدہ پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی نشست سے کھڑے ہوئے، بجائے پرچم لہرانے کے مائک پہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا، لوگو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بنیادی طور پر میں ایک وکیل ہوں، اور وکیل کا کام مقدمہ لڑنا ہوتا ہے، وہ مقدمے کا مالک نہیں ہوا کرتا، وہ تو دوسرے مالک ہوا کرتے ہیں۔ میں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ضرور ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کے مالک اگر ہیں تو یہ علماء کی جماعت ہے۔ میں درخواست کروں گا علامہ شبیر احمد عثمانی سے کہ وہ آئیں، ان کا حق بنتا ہے اور وہ آ کے پرچم لہرائیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے بعد دعا منگوائی، اور پھر باقاعدہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا۔ یہ صرف ایک بات نہیں، پھر ڈھاکہ کے اندر دوسری تقریب منعقد ہوئی، باقاعدہ اسی طرح پرچم کشائی ہو رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو دعوت دی جاتی ہے، آپ آئیں اور پرچم لہرائیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ میرا حق نہیں بنتا، یہ حق اگر بنتا ہے تو مولانا ظفر احمد عثمانی کا حق بنتا ہے۔ یہاں اگر پہلا پرچم کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے لہروایا تو دوسرا پرچم جو تھا ڈھاکہ کے اندر مولانا ظفر احمد کے ہاتھوں سے لہروایا۔ اور پھر اس پر بس نہیں، جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی بنی، علماء کی طرف سے علامہ شبیر احمد عثمانی کو نمائندہ بنا کر اسمبلی کا حصہ بنایا گیا، جہاں پر جا کے انہوں نے قرارداد مقاصد پڑھ کے سنائی، اور یہ اعزاز بھی علماء کرام کے نام ہوا۔ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر 65 اور 71 کی جنگیں ہوئیں، اور آپ کی جمعیت علماء اسلام، آج بھی آپ پرانی تصویریں اٹھا کے دیکھیں، فوج کے شانہ بشانہ اپنے پرچموں کے ساتھ بالکل سرحدوں کے اوپر اول صف کے اندر کھڑے ہو کے ان لوگوں نے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جو ہے ملک کا دفاع کیا ہے۔ پاکستان کو اسلامی قانون کی ضرورت پڑی، آپ کی جمعیت علماء اسلام، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے بنیادی کردار ادا کیا، اور آج اسلام کو، پاکستان کو ایک اسلامی آئین اور قانون ملا ہے۔ اور پھر اس پر بس نہیں، ملک کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ کیا قادیانیوں نے، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بات آئی تو اس میں بھی علماء کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت نے جس طرح پارلیمنٹ اور اسمبلی کے اندر بیٹھ کے مقدمہ لڑا اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، صرف غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا بلکہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے بھی مخالف ہیں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے بھی مخالف ہیں، یہ ملک کے بھی دشمن ہیں، یہ ملت کے بھی دشمن ہیں، اس لیے پاکستان کے اندر ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس فتنے سے بھی اگر پاکستان کا حفاظت کی ہے تو وہ آپ کی جمعیت علماء اسلام نے کی ہے۔ تو یہ علماء کا کردار ہے اور علماء کی قربانیاں ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ پاکستان جو ہے علماء ہمیشہ اس کی حفاظت میں پیش رہے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، یہ پاکستان ہمارے لیے مسجد کی طرح ہے، جس طرح مسجد کا احترام اور تقدس ہے، ہمارے دل دماغ میں اسی طرح پاکستان کا احترام اور تقدس ہے۔ جب تک مسجد کسی جگہ پہ بنے نہیں، اس وقت تک اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنانی ہے یا وہاں بنانی ہے، بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے، بنانی ہے تو کس انداز میں بنانی ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب مسجد بن جاتی ہے پھر سارے اختلافات ختم ہو جایا کرتے ہیں، پھر ہر طبقے پر اور ہر فرد پر اس کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ جب تک پاکستان بنا نہیں تھا ہم نے اختلاف کیا تھا کہ اس کو بنانا نہیں چاہیے، ایک بڑی ریاست ہونی چاہیے، ہماری ایک سوچ تھی، ہمارا ایک نظریہ تھا، ہم نے منافقت نہیں کی، برملا اعلان کیا تھا اور مخالفت بھی کی تھی، لیکن ہمارا وہ نظریہ، ہماری وہ سوچ اگر غلط ثابت ہوئی ہے اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا ہے
تو اب ہم اس کو مسجد کی طرح کا احترام دیتے ہیں. جس طرح مسجد کا تقدس ضروری، اس کا احترام ضروری، اس کی حفاظت ضروری ہے، ہمارے لیے اسی طرح پاکستان کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو میرے عزیز علماء اکرام، ہمیں کسی قسم کے بھی اس بات کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ لوگ ہمارے سامنے بات کریں کہ مولویوں کا پاکستان میں کیا رکھا ہے، مولویوں کا پاکستان کی تحریک میں کیا کردار ہے. ہمارے علماء اکرام اور بالخصوص ہماری جمعیت علماء اسلام نے ہر موقع پر اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس پر ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے. ہم اسی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں.